کسی کے دل کی بات جان لینا، بھئی آپ کیا کہتے ہیں، کوئی ولی کا آپ واسطہ دے کر آپ دعا کر لے رہے ہیں، بھئی وہ ولی کو کیسا معلوم ہوتا آپ کی یہ ضرورت ہے کیا ہے، کیسا معلوم ہوتا؟ نہیں نہیں، یہ تو دل کی بات تو غیب کی بات ہے صاحب، غیب کی بات ہے، اور غیب کی بات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے دل کے ارمان کیا تھے، آپ کسی ولی کو نہیں سنا سکتے، اچھا نہیں سنا سکتے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا غیب کی بات، نہیں معلوم ہوتا صاحب، اچھا نہیں معلوم ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر شیطان وسوسہ کیسا ڈالتا؟ شیطان وسوسہ کیسا ڈالتا ہے؟ شیطان کو کیسا معلوم کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کہاں بھٹکانا ہے؟ بھٹکایا کس کو جاتا ہے؟ اس کو بھٹکایا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ رستے پہ چل رہا ہے، یہ راہ چل رہا ہے، اس کو بھٹکانا ہے جی۔ جو کس راستے پہ ہے، کوئی آدمی دلی کے راستے پر چل رہا ہے اور آپ اس کو قازقستان میں بیٹھ کے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دھوکہ دے سکتے۔ آپ کو اس کو دھوکہ دینے کے لیے پہلے آپ کو پتہ چلنا پڑے گا کہ وہ کہاں پر ہے، کیا ہے۔ جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کو پتہ چلتا ہے، تبھی تو وہ اس کے ارادے میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تو بات متفقہ ہے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کو جو ہے، حضرت قبلہ لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو اگر یہ یقینی بات ہے، دل بات جو ہے وہ تو غیب ہے، اور اگر یہ غیب ہے اور غیب شیطان کو مان رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا شیطان کو خدا مان رہے ہیں؟ خدا کو کیا کہتے ہیں، کہیں گے کہ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیا ہے کہ وہ جو ہے لوگ کے دلوں کا حال جان سکتا ہے تاکہ وہ دھوکہ دے سکے۔ اچھا اللہ تعالیٰ دیا نا، یعنی اللہ تعالیٰ دل کے حال جاننے کی طاقت اپنے علاوہ دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ تو شیطان کے لیے تو آپ دل کی بات جانتا ہے، مان لے رہے ہیں، اور اولیاء اللہ کو آپ شیطان سے کمتر جان رہے ہیں جی۔ اللہ کے دشمن کو آپ کیا کہتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو اتنی طاقت دیا ہے کہ وہ دل کی بات جان سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب خاص بندے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں عطا کرتا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ پہ ہماری حالت منکشف ہے، فلاں ولی اللہ ہماری دل کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں جی، وہ ہماری مدد فرما سکتے ہیں، اگر ہمارا یہ ماننا ہے تو اس وجہ سے ماننا ہے کیونکہ ہم کو یہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان کو یہ طاقت عطا فرمایا ہوگا۔ یہی سوچ کر ایک بندہ ولی اللہ سے اپنے احوال بیان کرتا ہے، یعنی جب وہ ولی اللہ سے کوئی بات کہتا ہے، جب وہ کسی سننے والے سے کچھ کہتا ہے، زندہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے یا انتقال کر گئے شخص کے ساتھ جب بندہ کوئی معاملہ کرتا ہے، تو اس کا یہ یقین ہوتا ہے جی کہ میں مدد ان سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ حقیقت میں ان کے پاس اللہ کی طرف سے امداد آئی ہوئی ہے جی۔ راشن کی دکان پر آپ جب جاتے ہیں اور راشن حاصل کرتے ہیں تو آپ ہرگز یہ نہیں مانتے کہ یہ راشن جو ہے کسان ہے، اس کے پاس کھیتی ہے یا اس کے پاس گورنمنٹ ہے، یہ نہیں مانتے آپ اس لیے اس سے چاول یا گیہوں یا گیس کا تیل یا جو بھی آپ اس سے مانگتے ہیں، اس لیے آپ اس سے مانگتے ہیں، اس کے خریدتے ہیں، اس کے پاس سے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس یقین ہوتا ہے کہ کھیتوں سے ہوتے ہوئے، گورنمنٹ کے گوداموں سے ہوتے ہوئے اس مال آیا ہے۔ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ راشن کی دکان پر ابھی گورنمنٹ سے مال آیا ہی نہیں تو آپ اس سے مانگتے ہی نہیں۔ آپ کا مانگنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو یہ آپ کو پتا چلا ہے کہ اللہ کے پاس کیا کہتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس سے اس کے پاس مال آیا۔ جب ولی اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم ولی اللہ سے مانگتے ہیں، ایک عام مسلمان سے کیوں نہیں مانگتے؟ ولی اللہ سے مانگتے ہیں اس وجہ سے کہ اولیاء بات کرنا، اولیاء اللہ کو سنانا، ارواح طیبہ کی طرف، استغاثہ کی طرف آگے بڑھنا ہے، یہ در حقیقت ایاک نستعین ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور طاقت ان کو دینے والا نہیں ہے جی۔ ان سے مانگنا اللہ سے ہی مانگنا ہے بس، اور اس کی گنجائش قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہے۔ استعانت میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اسباب کے ذریعے، عبادت راست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھا دیا، عبادت صرف اللہ سے ہوگی اور استعانت اللہ سے ہی ہوتی ہے، اس کے اسباب اور چینلز بنے ہوئے، اس کے اسباب اور چینلز بنے ہوئے، اور اسباب اور چینلز اختیار کرنے کا حکم دیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ